اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، واجب الاحترام تمامی سادات کرام، ملت کے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المختار الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين. والحمد لله رب العالمين. آئیے معزز سامعین، کچھ عرض کیا جائے اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر حضور داور، ساری کائنات کے رہبر، مرکزی عقیدت، آقا نامدار، مکی مدنی تاجدار دو عالم کے مالک و مختار، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشِ بزم جنت، حضور سرور کائنات، فخر موجودات، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری اور غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. دوستو، آج اسلام کا نیا سال محرم الحرام، اس کا پہلا چاند آج اسلام کے پہلے چاند کی خوشی کے ساتھ
مولا حسین پاک کی محبت کو دل میں بجا لاتے ہوئے پہلے تو یہ دعا کریں گے کہ مولا اس نئے سال کی وسعت اور برکت کے توسل دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو اس سال کے درمیان خوشیاں، برکت، رحمت عطا فرمائے اور ہر مسلمانوں کو آفات، بلا، مصیبتوں سے محفوظ فرمائے، اور جتنے مظلوم ہیں کربلا والوں کے صدقے اللہ ان مظلوموں کو اس دنیا کے تمام باطلی حکومت کے نیچے جو پس رہے ہیں، دب رہے ہیں، پریشان ہیں، اللہ ان تمام مسلمانوں کو رہائی، نجات عطا فرمائے اور تمام باطل حکومتوں کو نیست و نابود فرمائے۔ ہر سال اسی جگہ پر میری اور آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ اس سال کی شروعات میں بھی آپ کی یہ میری سال کی ابتدائی وقت میں ہماری ملاقات ہو رہی ہے۔ کچھ سننے سنانے کے پہلے میں چاہوں گا کہ تھوڑا ماحول بنے اور پہلی ملاقات میں ہم جان لیں گے کہ 9 دن ہمارے کیسے گزریں گے۔ آپ مجھے جان لیجئے گا، میں آپ کو جان لوں گا۔ سنیں گے نا آپ؟ تو پہلا دن ہے تو حمد باری تعالیٰ، اعلیٰ حضرت کا ایک کلام ہے، اس کو آپ حمد بھی بول سکتے ہو، نعت بھی بول سکتے ہو۔ اگر اللہ نے آپ کو زبان دی ہے تو انشاءاللہ میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں اللہ 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 وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم کرم بنایا، وہی رب ہے، وہی رب ہے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم کرم بنایا۔ ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اللہ 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 اللہ۔ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے یہی بولے یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے۔ سبھی نے چاند ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اللہ 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 اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو۔ میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی
اللہ اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ 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 ہو. اور آخری سے ارے اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل. ارے اے رضا سنے رضا پیارے رضا میٹھے رضا میرے رضا ان کے رضا ان کے رضا سب کی رضا. ارے اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل. ارے اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل. در روز کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا. اللہ 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 ہو اللہ 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 ہو اللہ 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 ہو اللہ اللہ اللہ. محترم سامعین، رسول پاک فرماتے ہیں لا یؤمنون احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ حدیث مولا حسین کی محبت کی جڑ ہے. یہ حدیث ایمان کی بنیاد ہے. حضور نے فرمایا لا یؤمنون احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. توجہ سے یاد. مطلب میرے نبی فرماتے ہیں تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی اولاد سے زیادہ اپنے ماں باپ سے زیادہ تم کو میں محبوب نہ ہو جاؤں. رسول پاک کی محبت تب تک مکمل نہیں ہے. ماں باپ سے زیادہ والدین سے زیادہ یہاں تک کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ تمہیں رسول پاک سے محبت نہ ہو تب تک تم مومن نہیں ہو. اور جب محبت تمہاری سچی ہو جائے گی تو دنیا بھی تمہاری آباد آخرت بھی آباد. کیسے؟ آؤ میں محبت کی ایک داستان سناؤں. شہر رسول مدینہ منورہ ہے. اسی شہر میں مسجد نبوی کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرمائے. وہ ایسا لگ رہا تھا ستاروں کی جرمٹ میں چاند ہو. میرے کریم آقا تشریف فرمائے. ایک جلاس بن سوید نام کا بندہ اپنے ساتھ اپنے بھتیجے جس کی عمر 4 سال ہے اور اس 4 سال کے بھتیجے کا نام حضرت عمیر بن سعد. حضرت عمیر جن کی عمر 4 سال ہے. چچا جلاس اپنے بھتیجے کو لے کر نبی کی محفل میں جاتا ہے ہر روز. اور وہ بچہ اپنے چچا سے محفل شروع ہونے سے قبل ہی کہنے لگتا چچا چلو محفل کا وقت ہو گیا ہے. بچہ 4 سال کا. ہم نے عالم تصور میں اس 4 سال کے بچے سے پوچھا ہمارے یہاں تو بچے اس عمر کے اندر کھیل کود میں مشغول رہتے ہیں انہیں کھیلنے کے لیے کھلونے چاہیے. تیری 4 سال کی عمر میں تجھے نبی کی محبت اتنی کیسی؟ وہ بچہ کہتا ہے قسم خدا کی اے شہر جام نگر والوں اگر نبی کے چہرے کی زیارت کر لی ہوتی تو یہ سوال نہ پوچھتے. وہ 4 سال کا بچہ کہہ رہا ہے اگر آقا کے چہرے کو تم نے دیکھا ہوتا تم میری عمر کے بارے میں پھر یہ نہ پوچھتے کہ تو نبی پر اتنا واری کیسے. میرے نبی کا حسن و جمال ایسا تھا. میرے نبی کی خوبصورتی ایسی تھی. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا سے کہتی ہے بابا آج کریم آقا ہمارے گھر کے قریب سے سواری سے گزرنے والے ہیں. میں زندگی بھر نبی کو دیکھنے کی تمنا رکھتی ہوں. آرزو ہے ایک مرتبہ نبی کو دیکھنا چاہتی ہوں. لوگ نبی کے حسن کی بات کرتے ہیں نا. حضرت میمونہ فرماتی ہے میں نے اپنے بابا سے ضد کی اور کریم آقا ہمارے گھر کے آنگن کے قریب سے گزرنے والے تھے. سواری پر سوار تھے. حضرت میمونہ فرماتی ہے کہ جب نبی کے
گزرنے کا وقت ہوا، ان سے قبل ہی ہم والد اور میں وہاں پہنچ گئی۔ جب کریم آقا کی سواری آئی، میرے سامنے کریم آقا کی سواری کھڑی ہے اور کریم آقا اس پر تشریف فرما ہے۔ لوگوں نے پوچھا اے میمونہ یہ بتا جب آمنہ کے لال کو دیکھا تو کیسا پایا؟ آمنہ کے لال کا حسن کیسا تھا؟ حضرت میمونہ فرماتی ہیں پتہ نہیں نبی کے حسن کی جمال کی تاب میں نہ لا سکی، جب سر اونچا کیا تو نبی کا چہرہ صحیح سے دیکھ نہ سکی، حسن اتنا لاجواب تھا کہ ادب نے نگاہ جھکا لی۔ تو اے میمونہ اتنی طرف تھی نبی کو دیکھنے کی تو تم نے دیکھا کیا؟ حضرت میمونہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی کے چہرے کو نہیں دیکھا، ہاں نبی کے قدم مبارک کو ضرور دیکھا ہے، نبی کے پاؤں مبارکہ کو دیکھا ہے، اور اس کے حسن کا کوئی جواب نہیں ہے، تم چہرے کی بات کرتے ہو۔ حضرت میمونہ نے کہا، شاعر اس انداز میں کہتا ہے قدموں پہ جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، جب ایڑی کا حال یہ ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت میمونہ فرماتی ہے نبی کا حسن لاجواب۔ کیسا حسن تھا؟ ایک مرتبہ اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھی اور میرے نور والے آقا نے کالی کملی اوڑھی، کالی چادر میرے نبی نے اپنے جسم پہ اوڑھی، اور حضرت اما عائشہ صدیقہ سے کہتے ہیں کیفا ترینی یا عائشہ، جملے پہ غور، عائشہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں؟ اما عائشہ سے میرا آقا پوچھ رہے ہیں بتاؤ عائشہ کیسا لگ رہا ہوں؟ اما عائشہ سے پوچھا تو اما عائشہ کی بھی جواب کیسا ہوگا؟ کہتی ہیں آپ کے نورانی چہرے کی سفیدی سے چادر کی کالی سیاہی چمک گئی، اور چادر کی کالی سیاہی سے آپ کا نور باہر ابھر کے آ گیا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کو لال دار یمنی چادر اوڑے ہوئے دیکھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب نبی کو دیکھا اس کے بعد رات تھی تو میں نے چاند کو دیکھا، میں کشمکش کا شکار ہو گیا۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں نبی خوبصورت ہے یا چاند؟ آپ سے پوچھا اے جابر بتاؤ کیا دکھا؟ کہتے آخر میں رزلٹ یہ نکلا کہ چاند سے تشبیہ لینا یہ بھی کیا انصاف ہے؟ چاند میں تو داغ ہے، آقا کا چہرہ صاف ہے۔ ہاں یہ ہجوم جذبات کا کم نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا نا پہلی ملاقات ہے ہماری، دیکھیں گے آپ کا جذبہ کیسا ہے۔ کہتے ہیں کہ آخر میں رزلٹ یہ نکلا کہ مجھے کہنا پڑا چاند بھی حسن کا طلبگار ہے نبی کے درگاہ، وہ میرے نبی کا حسن ہے۔ حضرت عمیر بن سعد 4 سال کے بچے ہیں، نبی سے اتنی محبت کہ ہر محفل میں پہنچ جاتے ہیں، نبی سے کھرا عشق تھا آپ کو، نبی سے سچی محبت ہے۔ حضرت عمیر اپنے چچا جلاس کے ساتھ نبی کی بارگاہ میں آتے اور نبی کی باتوں کو سنتے، مستی سے سنتے، پھر گھر چلے جاتے۔ ایک دن چچا جلاس سے 4 سال کے ننھے عمیر نے کہا چچا چلو نبی کی محفل میں نہیں جانا، نماز کے بعد نبی کی محفل ہوگی، چلو وہاں ان کی گفتگو کو نہیں سننا؟ کہ جاؤ۔ حضرت عمیر کہتے ہیں میری دل میں تڑپ گئی، اسی میں چلا گیا نبی کی محفل میں۔ جب رسول پاک صاحب الاولاد آقا کی محفل میں جب میں بیٹھا، جب میں نبی کی گفتگو کو سنا، اس وقت میرے قریب آقا قیامت کا ذکر فرما رہے تھے، قیامت کا ذکر ہو رہا تھا۔ حضرت عمیر کہتے ہیں میرے نبی نے جب قیامت کا ذکر کیا صحابہ ٹھاٹے مار مار کے رونے لگے۔ میرے نبی نے جب اپنی فصیح زبان میں اپنے انداز میں قیامت کو بیان کیا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے قیامت کا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ 4 سال کے عمر اپنے آنسوؤں کو پوچھ کر اپنے گھر کی طرف آئے، اپنے چچا جلاس سے ملے تو کہا چچا افسوس آج کی گفتگو سننے کے لائق تھی، آج میرے کریم آقا نے قیامت کا جو تذکرہ چھیڑا ہے، قیامت کے بارے میں جو بتایا ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ قیامت کا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے آ گیا ہو۔ چچا آج آئے ہوتے تو اچھا ہوتا۔ جلاس نے جب اتنا سنانا تو جلاس ہنستے ہوئے قہقہے مارتے ہوئے کہتا ہے ارے عمیر اگر کوئی میرے نبی کی باتوں کو سن لے اور مان لے تو اس سے تو گدھا اچھا ہے، وہ انسان گدھے سے بھی گیا گزرا ہے جو نبی کی بات کو سن کے مان لے۔ عمیر کہتے چچا یہ آپ بول رہے ہو؟ ایک بار پھر بولو کہ نبی کی جو بات کو مان لے وہ گدھے سے بھی گیا گزرا ہے۔
حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو کا چچا میں تم سے کیوں محبت کرتا تھا معلوم؟ کہ تم میری انگلی پکڑ کر نبی کی بارگاہ میں لے جاتے تھے، میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم عاشق مصطفیٰ ہو، نبی کے سچے محبت کرنے والے ہو، تم نبی کے سچے غلام ہو۔ لیکن اے چچا جلاس، تو کیا جملہ بول رہا ہے؟ میرے نبی کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے اگر کوئی نبی کی بات کو مان لے تو وہ گدھے سے بھی گیا گزرا ہے۔ چچا بولنے سے پہلے تولتا، تو کیا بول رہا ہے؟ چچا جلاس کہتا ہے ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ عمر نے کہا قسم خدا کی چچا آج کے بعد جتنی تجھ سے نفرت ہو گئی نا اتنی نفرت آج کے بعد کسی سے نہیں ہوئی۔ چچا تو اسے جملے ابھی جا کے میں نبی کو تیری شکایت لگاتا ہوں۔ 4 سال کا بچہ نبی کا سچا عاشق اپنے چچا بزرگ شیخ ہے جو اللہ سے کہتا ہے میری فریاد لگائے گا۔ جب چچا کی زبان سے یہ بچے نے سنانا کہ تو میری فریاد، کہتا ہاں میں فریاد لگاؤں گا۔ چچا نے کہا تیری بات کو مانے گا کون؟ تو بولنے کا طریقہ ابھی سیکھا ہے، تیری زبان لڑکھڑاتی ہے، تیری بات مانیں گے، جا جس کو بتانا ہے بتا دے۔ بچہ دوڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں پہنچا، کریم آقا کی بارگاہ میں جا کر سلام کیا۔ نبی نے جواب دیا، نبی نے پوچھا اے ننھے عمر کیسے آنا ہوا؟ حضرت عمر جن کی 4 سال کی عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ آج میں آپ کی بارگاہ میں ایک شکایت لے کے آیا ہوں۔ کہ کس کی؟ کہ اپنے چچا جلاس کی۔ کہ تیرے چچا نے ایسا کیا کیا ہے کہ تو شکایت مجھے سنانے چلا آیا؟ بچے نے کہا حضور ابھی آپ کی محفل سے جو سن کے میں گھر گیا نا تو میں نے اپنے چچا سے کہا چچا آج میرے نبی نے قیامت کا ذکر کیا تھا، میرے نبی نے قیامت کے بارے میں بتایا تھا۔ چچا کو جب میں نے یہ داستان بتائی نا تو میرے چچا نے اس طرح بولا یا رسول اللہ اگر نبی کی کوئی بات مان لے تو اس سے وہ انسان گدھے سے بھی گیا گزرا ہے۔ حضور ایسا بولا آپ کے بارے میں، آج سے میں اس سے بری ذمہ ہوتا ہوں، میں اس سے رشتہ توڑتا ہوں، اس کا کوئی میرے سے رشتہ نہیں ہے، میں اس کو اپنا چچا نہیں مانتا اور نہ کبھی یہ کہوں گا کہ میں اس کا بھتیجا ہوں۔ آقا ایسی اس نے آواز کی ہے۔ جب کریم آقا نے اتنا سنا تو صحابہ کو بلایا، ابو بکر صدیق آئے، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات آئے، سارے صحابہ آئے۔ نبی نے پوچھا دیکھو یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے، یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے، سنو۔ صحابہ نے سنا تو سن کر کہتے چچا کا نام کا جلاس بن سوید۔ ارے حضور وہ تو آپ کا پکا عاشق ہے، آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، آپ کی کہیں بات پر عمل کرتا ہے، وہ شیخوں میں شمار کیا جاتا ہے اور بزرگ انسان ہے یا رسول اللہ، بچے کی بات کو نہیں مان سکتے۔ اب بتاؤ کریم آقا سب جانتے تھے کہ نہیں؟ حضور سب جانتے تھے لیکن حضور تربیت امت کے خاطر اس مشورے کو قبول کرتے، بچے سے کہتے کوئی بات نہیں بچہ جاؤ۔ وہ بچہ کہتا حضور فیصلہ لیجئے۔ میرے آقا نے کہا سنا نہیں صحابہ نے کیا کہا؟ اب بچے کا دل ٹوٹا۔ وہ ننھے عمر 4 سال کے صحابی مسجد نبوی میں گئے اور خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ دعا کرنے کے بعد کہتے پروردگار میں سچا نبی کا وفادار ہوں، میری عمر چھوٹی ہے اس لیے میری بات کو نہیں سنا جا رہا، اے خالق اللہم ان کنت من الصادقین فصدقنی اللہم ان کنت من الکاذبین فکذبنی۔ اے پروردگار اگر میں سچا ہوں تو سچا ثابت کر، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا ثابت کر۔ مولا یہ عمر تیری بارگاہ میں عشق چادر بچھا کر تیری بارگاہ میں اپنے نبی کی وفاداری کا ثبوت مانگتا ہے۔ مولا مجھ پر کرم کر دے، مولا مجھ پر رحم کر دے۔ اب جو نبی سے پھر سچی وفا کرتا ہے، نبی سے جو سچی محبت کرتا ہے، دنیا اس کے بارے میں کچھ کہے نہ کہے، دنیا اس کے ترانے گائے نہ گائے، یا جب مجھے کوئی نبی سے سچی محبت کرتا ہے تو پھر اس کے چرچے آسمانوں پر ہوا کرتے ہیں۔ یہاں یہ بچہ دعا کر رہا ہے، یہاں یہ بچہ التماس کر رہا ہے، یہاں یہ جب دعا کر رہا تھا نا اللہ کی بارگاہ میں 4 سال کا یہ جب کہہ رہا تھا ادھر جبریل علیہ السلام نبی کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کی آیت نازل ہوتی ہے یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم۔ اللہ کے نبی نے کہا میرا عمر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا رو رہا ہے، کہ جلدی سے بلا کے لاؤ، میرا عمر سچا ہے۔ کہ حضور کیسے؟ کہ عمر کے حق میں کوئی اور نہیں، فرشتوں کا سردار جبریل گواہی دے رہا ہے۔ تو نبی کا ہو پھر اس کی گواہی کوئی اور نہیں، فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے واہ عمر تمہارے نصیبے کی معراج ہے کہ تمہاری گواہی خود خالق کائنات دے رہا ہے، خود رب ذوالجلال دے رہا ہے۔ جب نبی سے سچی محبت ہوتی ہے نا
تو پھر اس انسان کی مدد کے لیے خالق کائنات فرشتوں کو بھیج کے مدد فرمائے۔ نبی سے محبت سچی ہونی چاہیے۔ ہم محبت کے دعوے تو کر رہے ہیں، محرم کے پہلے ہی دن بتا دیا ہماری محبت کیسی ہے۔ جو آنے والے محرم کے مہینے کا استقبال ڈھول تاشور سے قوم کرے، اس سے کیا امید کر سکتے ہیں؟ اس سے کیا وفا کی امید ہم اپنے دل میں پیدا کر سکتے ہیں؟ افسوس کی بات ہے نا، لیکن ہم کو افسوس نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں ہم جہالت کے دریا میں ڈوب ہی ایسے گئے کہ ہم کو گناہ ہی نظر نہیں لگتا، اور نیکی ہم کو نیکی نہیں معلوم ہوتی، اور ہم دعوے کر رہے ہیں یا حسین ہم سچے آپ کے غلام۔ نبی سے کہہ رہے حضور آپ کی سچی وفاداری ہمارے سینوں میں ہے۔ اس کو محبت نہیں کہتے یار، اس کو محبت نہیں کہتے۔ محبت کو سیکھنا ہے تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے سیکھو۔ یہ حضرت خبیب کون ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ پہلا دن ہے ہمارا، اور نبی کی محبت آج اگر دل میں بیٹھ گئی تو کل دوسری گفتگو سننے میں آپ کو لطف حاصل ہوگا۔ نبی کی محبت اس سینے میں نہیں تو پھر عشق حسین کے دعوے کرنا یہ ہمارا قابل قبول نہیں ہے۔ نبی کی محبت سچی ہونی چاہیے۔ حضرت خبیب یہ وہ صحابی رسول ہے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان کیسا لیا۔ محبت کے دعوے ہم سب کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کون کرتا ہے حضور سے محبت؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، جن جن لوگوں نے ہاتھ اٹھائے اللہ زندگی میں ایک بار مدینے والے آقا کو زیارت ضرور نصیب فرمائے۔ نبی سے محبت، حقیقی محبت کیا ہے؟ حضرت خبیب مکے میں ہے، کافروں نے گھر سے باہر نکالا، قیدی بنایا، حضرت خبیب کو مارا گیا، پیٹا گیا کہ نبی کی محبت کو دل سے نکالو، نبی کی الفت کا چراغ اپنے دل سے بجھا ڈالو، یہ محبت نہیں ہے۔ حضرت خبیب کہتے ہیں ابرے تم نے تو گھر سے مجھے نکالا، میرے جسم سے روح بھی نکال لو نا تو نبی کی محبت کم نہیں ہوگی۔ حضرت خبیب کو باندھا گیا بیچ چوراہے پر۔ اب کفار مکہ نے یہ دماغ لگایا کہ خبیب کے دل سے محبت رسول کیسے نکالے، کہ ایک کام کرتے اس کے جو دوست ہیں نا ان کو بلاتے ہیں، حضرت خبیب کے جو دوست ہیں ان کو بلاتے ہیں، اور وہ جا کر ورغلائیں گے تو ہو سکتا ہے محبت رسول کو چھوڑ دے ہماری طرف لوٹا۔ اب حضرت خبیب کے جو بچپن کے دوست تھے نا اس میں سے ایک حضرت سعد بھی تھے، وہ سارے جا کر حضرت خبیب سے کہتے ہیں، ابھی وہ کلمہ نہیں پڑھے، سعد کہتے ہیں کہ ہم خبیب کے پاس گئے، ہم نے جا کر خبیب سے کہا خبیب نبی کی وفا کو دل سے نکال دے، اگر تو نے دل سے نکال دیا تو پہلے تو تجھے تیرا گھر مل جائے گا، تجھے تیرے پریوار کے پاس بھیج دیا جائے گا، خبیب تجھے مارا نہیں جائے گا، خبیب تجھے آزاد چھوڑ دیا جائے گا، اور تو جو مدد کے لیے کہے گا نا وہ بھی میں رکھوں گا، تیری مدد بھی کی جائے گی۔ حضرت خبیب کہتے ہیں اے میرے دوستوں اگر حقیقت میں تم مجھ سے محبت کرتے تو تم بھی مسلمان ہو جاؤ، تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت خبیب کی باتوں کو بہت ان لوگوں نے ادھر سے ادھر کرتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن حضرت خبیب کو ورغلا نہیں سکے۔ اب حضرت خبیب کو کوئی سمجھا نہیں سکا، نہ تو کفار مکہ نے کیا کیا، حضرت خبیب کو جس جگہ پر پھانسی دی جاتی تھی، سزا دی جاتی، وہاں باندھ کر چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں تیرے، خنجریں، تلواریں دے دی اور کہا دوڑتے جاؤ اس کو چبھاتے جاؤ، دوڑتے جاؤ مارتے جاؤ۔ اب مکے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں برچیاں، بھالے، چرریاں دے دی، اور وہ بچے جاتے حضرت خبیب کو خنجر چبھاتے ہیں، کوئی تیر مارتا ہے۔ آج ایک چھوٹی سی سوئی بھی انگلی پہ لگ جائے نا تو بندے کو اس کا درد برداشت نہیں ہوتا۔ یارو جو تیروں کے بعد جسم پہ ہوتے ہوں گے حضرت خبیب کا حال کیا ہوتا ہوگا۔ قسم خالق کے کائنات کی، حضرت خبیب اس شخصیت کا نام ہے کہ جنہوں نے بچپن سے اپنے آپ کو ڈرا کر رکھا ہوا تھا۔ حضرت خبیب کے جسم پہ تیر مارے جا رہے ہیں لیکن حضرت خبیب کی آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے، حضرت خبیب رو نہیں رہے، حضرت خبیب اشک نہیں بہا رہے، بلکہ نبی کی محبت میں درد سے رہے ہیں، نبی کی الفت میں اپنے زخم کھا رہے ہیں۔ یارو اللہ کے پیارو توجہ، ادھر مسلمان ادھر یا توجہ سے سنیں، نبی کی محبت کی بات ہے،
نبی کے عشق کی بات ہے، نبی سے وفاداری کی بات ہے، اور جب نبی سے محبت ہو جائے نا تو پھر بندہ نہ آنکھ دیکھتا ہے نہ کان، نبی کی محبت میں سرشار ہو جاتا ہے۔ نبی کی محبت میں حضرت خبیب زخم کھا رہے ہیں لیکن آنکھ میں آنسو نہیں لا رہے، آپ روتے نہیں ہیں، اشک نہیں بہاتے، آپ کی آنکھوں میں آنسو کب آئے؟ ایک کفار آپ کے پاس آیا کافی، اور آ کر وہ سرکش انسان حضرت خبیب سے کہتا ہے خبیب دیکھ اب تیرے ساتھ اس سے بھی زیادہ ظلم ہوگا، بول اب بھی اپنے سینے سے محبت رسول نکالتا ہے کہ نہیں؟ حضرت خبیب فرماتے ہیں قسم خدا کی جسم کا ایک ایک خون کا قطرہ نکل کر بہ جائے یہ تو گوارا ہے، محبت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ وفائے مصطفیٰ میرے سینے سے نہ نکلے گا۔ ایک کام کر خبیب، میرا دل یہ کہتا ہے کہ تو یہ سوچ رہا ہے۔ خبیب کہتے میں کیا سوچ رہا ہوں؟ کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ تو یہ سوچ رہا ہے کہ تیری جگہ پر تیرا رسول آ جائے تو آئے، ان کو اتنا ظلم کیا جائے تو۔ حضرت خبیب ابھی تک نہیں روئے ہیں لیکن جب نبی کے بارے میں اتنا سنانا کہ تیرا رسول آ جائے، حضرت خبیب ٹھاٹے مار مار کے رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اشک بار کر کہتے ہیں او غلیظ انسان، ہم مسلمان امت مصطفیٰ عاشق رسول، ہم وفادار رسول جتنے ہیں نا، نبی کے قدموں میں کانٹا نہ چبھنے دے، ارے نبی کے قدموں پر اپنی جان قربان کر دے۔ تو میری جگہ پر نبی کی بات کر رہا ہے، غلیظ بولنے سے پہلے سوچتا تو صحیح۔ اب جب اس کافر نے سنا کہ حضرت خبیب کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے مارنا شروع کیا، اس نے پیٹنا شروع کیا، اس نے اتنا مارا، پھر بھی آپ کی زبان پر نبی کی عشق کے نعرے سجے ہوئے ہیں، نبی کی محبت کے ترانے سجے ہوئے ہیں۔ جو سعد کھڑے تھے نا آپ کے دوست، وہ سعد کہتے ہیں کہ جب میرے دوست کو مارا جا رہا تھا، جب میرے دوست کو پیٹا جا رہا تھا، میں دل میں یہی سوچ رہا تھا اللہ میں خبیب کو بچپن سے جانتا ہوں، اس سے بزدل انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا، اس سے کمزور انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا، ارے تھوڑی بہت پریشانی بھی آ جاتی تھی تو خبیب گھبرا جاتا تھا۔ آج خبیب سارے کفار مکہ کے سامنے لیڈر بن کے کھڑا ہے، اس کو مارا جاتا ہے پھر بھی نینان نبی کی نعت گا رہا ہے، اس کو پیٹا جاتا ہے پھر بھی یا مصطفیٰ کے ترانے گا رہا ہے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں قسم خدا کی وہ پل دیکھ کر میرے دل میں یہ خیال آیا اللہ میں بھی اب نبی کا مستمع غلام ہونا چاہتا ہوں، نبی کی محبت میں سرشار ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت خبیب کے جذبے نے بتا دیا محبت رسول یہ نہیں کہ دنیا جس طرف جائے تو تم بھی چلے جاؤ، نہ دنیا کو اپنے ساتھے میں ڈھالنے کا نام عشق مصطفیٰ ہے۔ نبی سے محبت یہ نہیں کہ دنیا اس طرف جا رہی ہے تو ہم بھی چلے جائیں، دنیا اس طرف بھاگ رہی ہے تو ہم بھی بھاگنے لگے، نہیں، شریعت کی پامالی نہ ہو، شریعت کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارنے کا نام عشق مصطفیٰ ہے۔ ہم نبی سے محبت کے دعوے کر رہے ہیں، حضرت خبیب کو یہ مارا جا رہا ہے، حضرت خبیب کو یہ مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے۔ آخر میں جب حضرت خبیب کو شہید کرنے کا وقت آیا نا تو اس سے پہلے کفار مکہ نے پوچھا اے خبیب بتا آخری خواہش کیا ہے؟ خبیب بتا تیری آخری آرزو کیا ہے، تمنا کیا ہے؟ حضرت خبیب آنکھوں میں آنسو بھر کے کہتے بس نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ یار جو اتنے وقت سے قیدی بنا کے رکھا ہو اور اس سے جب اس کی آخری خواہش پوچھے جس کے بال بچے بیوی ماں سنسار سب کچھ ہے، وہ ایک مرتبہ ان کو دیکھنے کی بات کرے گا نا، لیکن حضرت خبیب نے کیا بولا؟ میں نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ نماز، لوگ فرماتے ہیں حضرت خبیب کی نماز بہت لمبی تھی، لیکن اس دن حضرت خبیب نے 2 رکعت پڑھی، اتنی جلدی پڑھی، ہم نے سوچا نہیں تھا کہ خبیب اتنی جلدی نماز ختم کی۔ ہم نے جب خبیب کو اتنا جلدی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے دیکھا تو ہم سے برداشت نہ ہوا، ہم نے کہا خبیب کبھی اتنی جلدی نماز ختم نہیں کرتے، تمہاری قیادت بھی لمبی ہوتی ہے، تمہارا قیام بھی وسیع ہوتا ہے، تمہارا رکوع بھی لمبا ہوتا ہے، آج اتنا جلدی نماز پڑھ کے فارغ کیوں ہو گئے؟ اب حضرت خبیب کی دل کی آواز سنو۔ حضرت خبیب بتاتے ہیں اگر میں نماز میں زیادہ وقت لیتا میرا دل اندر سے مجھے کہہ رہا تھا کہ کفار مکہ کو بولنے تانا دینے کا موقع نہ مل جائے۔ کہ کیسے؟ کہ دیکھو موت کے ڈر سے نماز لمبی کر لی ہے، ان کو پتہ چلنا چاہیے سر پہ چاہے موت ہو یا زندگی، نبی کا غلام کبھی کسی چیز سے ڈرا نہیں کرتے۔ اس
لیے جلدی نماز پڑھی۔ اب یہاں حضرت خبیب کو شہید کیا جانے والا، توجہ، یہاں شہید کرنے والے، شہید جیسے کرنے والے تھے نا، حضرت خبیب نے مدینے کی طرف اپنا رخ کیا، مدینے کی طرف اپنا چہرہ کیا، مدینے کی طرف حضرت خبیب نے جب چہرہ کیا نا، پھر مدینے والے آقا کو کہتے، آقا دیکھ رہے ہیں نا آپ کے غلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یا رسول اللہ آپ میرے حالات سے واقف ہے نا کہ آپ کے غلام کے ساتھ کیا ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے آقا؟ جب یہ وہاں مکے میں منظر چل رہا تھا، مدینے میں آقا مسجد نبوی میں رو رہے، میرے آقا مسجد نبوی میں رو رہے تھے۔ لوگ ایویں سوال کرتے ہیں کہ نبی کو اپنے امتی کا حال معلوم نہیں ہوتا، نبی کو یہاں کی وہاں کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ میں نے کہا غلیظ انسان ذرا دیکھ تو صحیح، نبی مدینے میں ہے، حضرت خبیب مکے میں ہے، وہاں سے نبی کو یاد کر رہے ہیں، نبی یہاں سے خبیب کا حال دیکھ کے رو رہے ہیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا نبی کو کوئی حال معلوم نہیں ہوتا، نبی کو کچھ انداز نہیں ہوتا، نبی کو کوئی چیز کا علم نہیں ہے، میں ان خبیث سوچ والے لوگوں سے بس یہی کہنا چاہوں گا، جس نے نبی کے علم غیب کا انکار کیا، جس نے نبی کے علم غیب کو مانا نہیں ہے، جس نے نبی کو حاضر نہیں مانا، ناظر نہیں مانا، آج انہی لوگوں نے مدینے کے حالات کو پامال کیا ہے۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اندر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے کہ حرم شریف میں گنبد خضرا کے قریب تک لوگ فور ویل لے کے گئے ہیں، وہاں کا شیخ آیا ہے، وہاں کا شیخ آیا ہے، فور ویلر نبی کے گنبد کے قریب تک لے گئے، وہاں سے بھی وہ جا رہا ہے روزے میں۔ اس خبیث کو جو اپنے آپ کو شیخ بتا رہا ہے، اس کو یہ بھی پتا نہیں کہ یہ وہ زمین ہے جہاں کے متعلق امام کہتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے اثر کا موقع ہے او جانے والے، یہ وہ زمین، یہ وہ زمین ہے۔ امام مالک جیسی شخصیت جب درس حدیث بچوں کو پڑھاتے تھے تو جو کتاب کا پیج ہوتا نا اس کو پلٹاتے تو اس سے بھی آواز پیدا نہیں ہونے دیتے، کیونکہ نبی کا شہر ہے، نبی کا شہر ہے۔ عبدالحمید ترکی حکومت کا وہ آخری بادشاہ جب اس نے مدینے میں ریلوے اسٹیشن بنایا نا تو جو ملک شام کی طرف سے یمن کی طرف سے ریل گاڑیاں آنے لگی، جب ریل گاڑی آئی تو اس کی آواز کانوں میں آئی، اس نے بیچ راستے میں ریل گاڑی کو روک دیا، کہا نہیں، بھلے ہم نے لاکھوں خرچ کر کے یہ اسٹیشن بنایا ہو، آج کے بعد نہ مدینے میں ریل گاڑی آئے گی نہ ریل جائے گی۔ کا کیوں؟ کہ اس کی آواز اتنی بلند ہے کہ مدینے کی عزت پامال ہو رہی ہے۔ یار یہ وہاں سکتے، اور وہ ریل گاڑی آج بھی اسی جگہ پر رکی ہوئی ہے، نہ ایک انچ آگے بڑھی نہ پیچھے، یہ محبت ہے، اس کو محبت کہتے ہیں۔ امام مالک کے پاؤں میں کانٹا لگ گیا، امام مالک کے پاؤں میں کانٹا لگ گیا مدینے میں، جب وہ کانٹا لگا نا تو امام مالک نے اس کانٹے کو اپنے پاؤں سے نکالا نہیں، وہ کانٹا آپ کے پیر میں تھا، وہ کانٹا آپ نے باہر نہیں کیا۔ اب حکیموں طبیبوں نے دیکھا تو کہا حضور آپ یہ کانٹا باہر نکال دیں، آپ اپنے کام سے کام رکھیں، میں اپنا علاج خود کر لوں گا، یہ کہہ کر آپ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اور جو کام کرتے تھے روزمرہ کے اس میں مشغول رہے۔ اب ایک دن ایسا آیا کہ آپ جب چل رہے تھے تو آپ کے چلنے کا انداز روز کی طرح الگ نہیں تھا، روز کی طرح نہیں تھا، آج الگ تھا۔ جب آپ کے شاگردوں محبین نے دیکھا کہ آپ تھوڑا لڑکھڑا کے چل رہے ہیں تو حضرت امام مالک سے کہا حضور یہ کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں۔ جب آپ کے چاہنے والوں نے دیکھا تو پتا چلا کہ آپ کو پاؤں میں کانٹا چبھا ہے، امام مالک کو کانٹا لگا ہے۔ جب پتا چلا کہ کانٹا لگا ہے تو آپ کے شاگردوں نے کہا حضور ایک کام کیوں نہیں کرتے، آپ اپنا علاج کیوں نہیں کرواتے؟ امام مالک نے کہا علاج نہیں کروانا، علاج نہیں کروانا۔ اب یہ زخم اتنا بڑا کہ اب آپ چل بھی مشکل سے پا رہے تھے۔ آپ کے چاہنے والے، آپ کے محبین، عاشقان، آپ کے شاگردوں نے ایک حکیم صاحب کو لانے کے بعد اپنے پیر سے اپنے استاد محترم کا پاؤں دیکھنے کے لیے کہا ذرا دیکھیے۔ جب حکیم صاحب نے پاؤں دیکھا تو دیکھنے کے بعد امام مالک سے کہا حضور یہ کانٹا نکال دو، آپ یہ زخم بہت بڑا ہو گیا ہے، اس کانٹے کی وجہ سے آپ کے پاؤں میں گینگرین پیدا ہو جائے گا۔ آپ نے کہا کچھ نہیں، جاؤ۔ حکیم صاحب جانے لگے، آپ کے چاہنے والوں، آپ کے بچوں نے، پڑھنے والے شاگردوں نے پوچھا حکیم صاحب کیا بات ہے؟ کہ بات در حقیقت میں یہ کہ آپ کے استاد کا کانٹا پاؤں سے نہ نکالا گیا نا تو آپ کے استاد کے پاؤں کو کاٹنا پڑے گا۔ بچے آئے حضور نکال دو کانٹا،
حضور نکال دو کانٹا، خدا کا واسطہ مت رکھے اپنے پاؤں میں یہ کانٹا آپ کے پاؤں کے لیے بہت بڑا زہر بنا ہوا ہے، یہ آپ کے پاؤں کو لے کر مارنے گا، حضور نکال دیں۔ امام مالک نے 2 جملے بولے، جب اس جملوں کو سنانا بچوں نے خاموش ہو گئے، سب کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ کیا بولے سچ؟ امام مالک کہتے ہیں اے بچوں، اے میرے چاہنے والوں سنو، تم مجھ سے کہتے ہو نا کہ یہ کانٹا نکال دو، در حقیقت میں مرحلہ یہ نہیں ہے کہ مسئلہ تو قیامت کا ہے۔ کہا کیا؟ کہ قیامت کے دن جب میں اپنی قبر سے اٹھوں گا اور خدا مجھ سے کہے گا مالک تو کیا لایا، تو میری نماز ایسی نہیں کہ خدا کے سامنے پیش کر سکوں، میرے روزے ایسے نہیں کہ خدا کے سامنے پیش کر سکوں، میری عبادات ایسی نہیں، میرے مستحبات ایسے نہیں، میرے نیک کام ایسے نہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں اسے پیش کر سکوں۔ کہا تو حقیقت میں مسئلہ کیا ہے؟ کہ مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے دن رب ذوالجلال خالق کائنات جب مجھ سے پوچھے گا اے مالک تم میرے لیے کیا لایا، تو میں اپنی نیکیاں نہیں بلکہ اپنا پاؤں آگے کر کے کہوں گا اے رب تیرے محبوب کے شہر کا کانٹا لایا۔ اس کو بولتے ہیں عشق۔ عشق ہو تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، گلی کوچے بازار میں پرچار ہونا چاہیے۔ نبی سے عشق ہو تو پھر وہ عشق ظاہر ہونا چاہیے۔ اور یہ مدینے کے کانٹے سے اتنی محبت کرتے تھے، تو بتاؤ مدینے کے ذرات سے کتنی محبت ہوگی، مدینے کے کنکر سے کتنا پیار ہوگا۔ لیکن یہ نبی کے گستاخ، نبی کو نہ ماننے والے لوگ آج حرم کعبہ تک گاڑیاں لے لے کر جا رہے ہیں، اور قسم خدا کی یارو اللہ کے پیاروں میں اپنی آپ کو دیکھیے، ایک بات سنا رہا ہوں دھیان سے سننا۔ گنبد خضرا کے سامنے کچھ ایسے مفلس زدہ مسلمان ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے، اللہ فلسطین کے مسلمان کی حفاظت کر، اللہ فلسطین و غازہ اور رافہ کے مسلمان کی حفاظت کر، اللہ وہاں کے بچوں کی ماؤں کو صبر دے دے، اللہ وہاں کی اجڑی ہوئی گودوں والی ماؤں کو تو صبر اور اس کے صبر پر اجر دے دے۔ جب وہ مدینے میں گنبد خضرا کے سامنے وہ دعا کر رہے تھے، وہاں کی حکومت نے انہیں مارا، انہیں پیٹا، ان سے دعائیں بند کروائی گئی۔ آج اسرائیل پروڈکٹ کو تم لوگوں نے تو بائیکاٹ کر دیا، لیکن وہاں کے مسلمان نے بائیکاٹ نہ کیا۔ یہاں حرم شریف کا دروازہ، یہاں سے باہر نکلو، سامنے اسرائیلی پروڈکٹ کی سب سے بڑی دکان اوپن ہے، اور یہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی کو ہم نہیں مانتے، نبی کو تو ہم اپنی بھائی کی طرح مانتے ہیں۔ یارو اللہ کے پیارو، جب نبی سے محبت کے دعوے کرنے والے یہ لوگ، نبی سے محبت کے دعوے کرنے والوں سے یہ لوگ کہتے ہیں، تو نبی سے محبت کرنے والا یہ جواب نہیں دے سکتا۔ کیوں جواب دے؟ کیونکہ اس کو خود کو پتہ نہیں کہ محبت کس کو کہتے ہیں۔ اگر محبت کی ہوتی تو بتاتا نا۔ آج ہمارے نبی کو بھائی کے معنی کہنے والے لوگ بلند آواز سے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا، نبی کے نعرے نہ لگاؤ، نبی کی محبت میں سرشار مت ہو، نبی کو یاد مت کرو، نبی ہماری طرح بھائی ہیں، نبی ہماری طرح عام بشر ہیں، نبی ہم جیسے ہیں، جس طرح ان کی آنکھ ہماری آنکھ، ان کی زبان ہماری زبان، وہ ہمارے بڑے بھائی کا رتبہ رکھتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ میں ان لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا، تو یہ کہتا ہے کہ نبی ہمارے بھائی کی طرح ہے، تو ہے جسم کے اندر ایک بغض کا کہ وہ تو ہے، نبی کو اپنی طرح بھائی کہتا ہے۔ میں تجھ سے یہی کہنا چاہوں گا، وہ نور والے تو بغض والا، وہ نبیوں کے سلطان ہے اور تو عام انسان ہے، وہ افضل اعلیٰ بشر ہے، تو معمولی بشر ہے۔ اگر تو پانی میں تھوک دے تو اچھا پانی خراب ہو جائے، وہ کھارے پانی میں تھوک دے کھارا پانی میٹھا ہو جائے۔ ارے حقیقت میں مسئلہ یہ ہے کہ تو اگر محبوب سے ملے تو ملاقات کہتے ہیں، اور نبی اپنے محبوب سے ملے تو میرا آج کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نبی ہماری طرح، نبی ہماری طرح عام۔ میرے کہا نادان، ہم نے کبھی نبی کو عام مانا ہی نہیں۔ کہا کیسے کام نہیں؟ ہم پہلے سے کہتے ہیں اہل سنت والجماعت، جو صحابہ کا عقیدہ وہی جماعت عقیدہ۔ کہا کیسے؟ میرے کہا خبیب سے پوچھ۔ مکے میں کھڑے رہ کر جب دور دراز مدینے میں نبی کو یاد کر رہے تھے، تو کیا حضرت خبیب میں اتنی عقل نہیں تھی؟ انہیں معلوم نہیں تھا کہ میں یہاں سے رو رو کر حضور کو یاد کر رہا ہوں، میرے نبی سنتے ہوں گے نہیں، میرے نبی میری فریاد کو پہنچیں گے کہ نہیں؟ ارے جب یقین تھا تبھی تو کہہ رہے یا رسول اللہ۔ دیکھیے اپنے خبیب کو، دیکھیے اس کے حالات کو،
اور ہمارا ایمان کے نبی رو رہے تھے مدینے میں، نبی رو رہے تھے مدینے میں۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہوا یا رسول اللہ؟ کہا میرے خبیب کو شہید کیا جا رہا ہے، میرے خبیب کو شہید کیا جا رہا ہے۔ میرے خبیب کو آج شہید کرنے والے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں نبی نہیں سنتے۔ تو میں نے کہا بتا نبی کو پتا کیسے چلا کہ خبیب کو شہید کیا جا رہا ہے؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جام شہادت پی لیا، میرے نبی نے مدینے میں بیٹھ کر دعا کی کہ اللہ میرے خبیب کی قربانی کو قبول فرما۔ یہ ہوتا ہے عشق۔ عشق کوئی عام چیز نہیں ہے، عشق کوئی کھانے والی غذا نہیں ہے کہ آپ نے کھا لیا اور عشق ہو گیا، نہیں۔ عشق جب کھڑا ہوتا ہے نا تو پھر بندے کو بولنا بھی نہیں پڑتا کہ اسے عشق ہے۔ عشق کرنے والا جب عشق کرتا ہے تو اس کے جینے کا طریقہ بتا دیتا ہے کہ سچا نبی کا وفادار ہے، یہ سچا نبی کا یار محبت کرنے والا ہے۔ عشق پہلے یارو سچی کرو، سچا والا عشق کرو۔ آپ کہو گے کیسا؟ تو میں آپ کو عشق کے امام کی ایک بات بتاؤں گا کیسا۔ امام احمد رضا نے بتایا نبی سے محبت کسے کہتے ہیں، نبی سے عشق کسے کہتے ہیں، نبی سے چاشنی کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے کہ نبی سے اتنی محبت ہونی چاہیے، نبی کے فرامین کو حدیث کو لا کر پھر کہتے ہیں نبی سے عشق ایسا ہو کہ لوگ دیکھ کے تمہیں پاگل مجنون سمجھے۔ کیا؟ پاگل اور مجنون کہے۔ جب تم کو پاگل اور مجنون کہے تو سمجھ جانا تمہارا عشق سچا ہے، تمہارا عشق کھرا ہے۔ اگر تم کو کوئی پاگل نہ کہے تو ابھی تم اس مقام تک نہیں پہنچے جہاں تک پہنچنا چاہیے تھا۔ اور عشق ہو جاتا ہے نا تو پھر اس انسان کو دنیا اچھی نہیں لگتی۔ مدینے میں ایک بچہ تھا، اپنی جوانی کی سیڑھی پہ چڑھ رہا ہے۔ وہ بچہ حضور کی بارگاہ میں آیا، آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ کریم آقا ایک مسئلہ ہے۔ میرے نبی نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہ حضور میرا ایک چھوٹا سا باغ ہے، بغیچہ ہے، میں اس کی حدود پر دیوار بنانا چاہتا ہوں، لیکن میرے بغل میں جو میرا پڑوسی ہے اس کا بھی ایک باغ ہے، اس کے باغ کا ایک درخت میری طرف تھوڑا زیادہ ہے۔ اگر دیوار بناؤں گا تو تھوڑی ٹیڑھی بنانی پڑے گی۔ اگر میں نے اس سے کہا کہ تو درخت مجھے فروخت کر دے، میں اسے خرید لوں گا، اس کی قیمت دے دوں گا تو میری دیوار سیدھی بن جائے۔ حضور نہ وہ درخت بیچ رہا ہے، نہ کسی اور کو خریدنے دے رہا ہے، نہ مجھے دیوار بنانے دے رہا ہے، پریشان ہی کر رہا ہے۔ قریب آقا نے اس بندے کو بلایا، ادھر آ، کہ یہ بیچارہ یتیم ہے، یہ جب دیوار بنانا چاہتا ہے تو اسے دیوار کیوں نہیں بنانے دے رہا؟ کہ حضور اس کی حدود اور میری حدود کے درمیان میرا ایک درخت ہے، وہ بیچ میں آ رہا ہے۔ تو کریم آقا نے کہا تو پھر اس کو بیچ دو، تم اس کو کہ حضور نہیں بیچوں گا۔ میرے کریم آقا نے کہا اگر تم نے وہ درخت اس کو بیچ دیا، اس کی قیمت یہ جوان لڑکا تمہیں دے دے اور اس کے عوض میں تمہیں جنت میں اتنا بڑا درخت اللہ عطا کرے کہ اس درخت کا سایہ اتنا وسیع ہوگا کہ داہنے طرف سے اس درخت کی طرف جایا جائے اور 100 سال تک تیز رفتار گھوڑے کو دوڑایا جائے، 100 سال گزر جائے تو بھی وہ رستہ ختم نہ ہو، اتنا وسیع جنت میں درخت تمہیں دیا جائے گا۔ اگر تم نے اس کو وہ درخت بیچ دیا تو دنیا کا درخت تمہیں بیچنے کے عوض میں اللہ وہ جنت کی درخت تمہیں عطا کرے گا۔ بیچ رہے ہو؟ اس نے سوچا نہیں بیچنا، نہیں بیچنا، مجھے نہیں بیچنا۔ صحابہ سن رہے تھے تو ایک صحابی رسول تھے حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ، یا رسول اللہ یہ جو آپ نے آفر دی، آپشن دیا، یہ سب کے لیے اوپن ہے کہ صرف اس کے لیے؟ یعنی سب کے لیے۔ حضرت ابو دحدہ اس درخت کے مالک کے پاس گئے، تو جانتا ہے مجھے؟ کہاں آپ کو کون نہیں جانتا؟ آپ ابو دحدہ 600 درخت کے باغ کے مالک، آپ کے باغ کے تو چرچے پورے شہر میں، آپ کو کون نہیں جانتا؟ آپ کا اتنا بڑا باغیچہ کہ جس میں 600 درخت ہیں، اس میں ایک محل ہے، نیچے پانی کا کنواں ہے، باغ ہے، آپ اسی کے مالک؟ آپ نے کہا ہاں۔ کہ وہ درخت بیچے گا؟ کہا نہیں۔ کہ جو تو 600 درخت کی باغی کی جو تعریف کر رہا تھا اگر وہ پورا دے دوں تو وہ درخت دے گا؟ کبھی بھی نہیں سمجھے۔ ہماری پہلی ملاقات آج اتنی ٹھنڈی ہو رہی ہے، مجھے مزہ نہیں آ رہا، بولے نہیں آپ سبحان اللہ؟ پیچھے والے ارے زور سے نبی سے محبت کرتے ہو نا تو پھر یہ آواز
پست نہیں ہونی چاہیے. اگر جو نبی سے محبت کرتا ہے تو نبی کے عشق میں بس اتنا ایمان رکھے کہ تم یہاں نبی کے نام پہ یا رسول اللہ کہو گے, مدینے والے آقا وہاں سنیں گے. اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم نبی کو یہاں یاد کرتے ہیں تو نبی ہمارا نام بھی جانتے ہیں, ہمارے باپ کا نام بھی جانتے ہیں. ہم عشق میں بول رہے ہیں, نبی یہ بھی پہچانتے ہیں. اگر نبی سے سچا عشق ہے اور عشق کا اظہار کرنا ہے تو میرے ساتھ میں یہ نعرہ لگائے, لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. آپ کے نعرے نے مچلا تو دیا سب کو, لیکن پیچھے والے ابھی بھی آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں بولنے پر. ہر صرف یہی عاشق نہیں ہے, آپ بھی ہیں. ایک نظرات اٹھائے, ماشاءاللہ ہے عاشق, تو آپ کو بھی اس نعرے کا جواب دینا ہے. وہ ایک شاعر کہہ کے چلا گیا, رنگ محفل کا میاں اور بڑھا دیا جائے, رنگ محفل کا میاں اور بڑھا دیا جائے, عشق سرکار میں اس کو اور سنہرا کر دیا جائے. اور یار نبی کا نعرہ ایسا لگاؤ کہ کان پھٹ جائے, نبی کا نعرہ ایسا لگاؤ کہ کان پھٹ جائے. دشمن رسول کے دشمن رسول کو بیرا کر دیا جائے. اب نعرہ زور سے لگائے, لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک. تو پتہ چل جائے کہ سمرہ چالی میں جو محفل ہو رہی ہے وہ کسی اور کے نہیں, عاشق مصطفیٰ کی محفل کی. نبی کے وفادار ایسے ہوا کرتے ہیں. اور یہ نعرہ جس نے دیا ہے نا, اللہ اس خادم حسین کی قبر پر نور رحمت کی بارش فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کی جو مٹی ہے اس کو ہمارے آنکھوں کا نور بنائے. آپ کہو گے مولانا صاحب اتنی تعریف کیوں؟ تو ابھی واٹس ایپ کا زمانہ ہے, واٹس ایپ کے اندر ایک نیا آپشن آیا ہے, پرپل کلر کا ایسا راؤنڈ آیا ہے, اس کو جو بھی کوشچن پوچھو نا وہ جواب دیتا ہے. آیا ہے نا اپڈیٹ ورژن واٹس ایپ پہ, اس کو کچھ بھی پوچھو, کچھ بھی, وہ پرپل کلر کا ایسا گول راؤنڈ ہے, اس کے اندر جاؤ آپ اور اس میں کچھ بھی سوال کرو, وہ آپ کو فوراً جواب دیتا ہے. فوراً اس سے پوچھنا خادم حسین رضوی, میں نے کل رات میں ٹرائی کیا, پھر میں بول رہا ہوں, اس کو پوچھنا خادم حسین رضوی. تو وہ جو بول رہا ہوں نا واٹس ایپ کے اندر ہر جواب دیتا ہے, اس کا پہلا جواب آئے گا لبیک یا رسول اللہ. یہ ایسی زندگی گزار گئے کہ جب بھی آج نبی کا نعرہ لگتا ہے خادم حسین یاد آتے ہیں, خادم حسین یاد آتے ہیں. یہ وہ شیر جواں تھا, لوگ ان کی بات نہیں کرتے, لوگ ان کی گفتگو بھی نہیں کرتے. یہ وہ شیر جواں تھا جنہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ نبی کی محبت کیا ہے, نبی زندہ ہے یا نہیں. سرکار دو جہان کا اصول نہ بدلے گا, وہ بتا کے گئے, سرکار دو جہان کا اصول نہ بدلے گا. کائنات کے اندر ذرہ ذرہ بدل جائے گا, سرکار دو جہان کا اصول نہ بدلے گا. کانٹوں میں رہ کر ہر پھول زندہ ہے, سرکار دو جہان کا اصول نہ بدلے گا. کانٹوں میں رہ کر ہر پھول زندہ ہے. اور ہم نعرہ رسالت لگاتے ہیں تاکہ زمانے کو پتا چلے ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا رسول زندہ ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری. ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول, اے بولیے جن کا رسول تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. یار ہم اس نبی سے محبت کرتے ہیں, اور نبی کی محبت کیسی ہے. حضرت ابو دحدہ اس انسان سے, اس
اسے کہتے ہیں کہ تو ایک درخت دے دے تو 600 درخت کا جو باغ ہے نا میرا، جس میں محل ہے، میٹھے پانی کا کنواں ہے اور جس کے اندر باغ ہے، 600 پھل ہے، 600 پھلوں والا میرے پاس باغیچہ ہے، میں تجھے سب دے دوں گا، تو وہ ایک درخت دے دے، ایک درخت۔ وہ بندہ کہتا ہے آپ ہوش میں تو ہو ابو دہدا، ہوش میں ہو آپ؟ ہاں کہ اتنا خسارے کا سودا میرے ساتھ کر، کہ تو دے رہا ہے کہ نہیں؟ کہ دیا دیا، کہ چلو ابھی تجھے اپنے باپ کا مالک بنا دیتا ہوں۔ کہ یا رسول اللہ سودا قائم؟ ہاں قائم ہے۔ گئے، جانے کے بعد اب یہ بھی بات سننا کہ جو حضرت ابو دہدا ہے نا، ان کی بیوی ان کے بچے اسی باغ میں اپنے محل میں ابھی تھے گھر میں۔ حضرت ابو دہدا گئے اور باہر سے آواز دیتے ہیں او ام دہدا ذرا باہر آؤ۔ جلدی جلدی باہر ہے، کہ اتنا زور سے چلا رہے، ہوا کیا ہے؟ کہ ہم نے راہ خدا میں یہ گھر دے دیا، ہم نے یہ گھر بیچ ڈالا ہے۔ تو بیوی ہوشیار تھی کہ میرا شوہر کبھی خسارے کے کام نہیں کرتا، جب بھی کوئی تجارت کرتا ہے فائدے والا سودا کرتا ہے۔ تو پوچھا آپ نے کس کو دیا، کیا سودا کیا؟ کہ بس سودا یہ کیا کہ اللہ نے ایک جنت میں درخت دیا تو میں نے یہ باغیچہ دے دیا۔ اب ان کی بیوی کی جگہ پر آج کی بیٹی ہوتی تو وہ آئے گھر پہ، بولے چل خاتون باہر نکلا، ہم نے گھر دے دیا، کہ کدھر؟ کا راہ خدا میں۔ تو بیوی مارنا پیٹنا گالی گلوچ یہ شروع کر دے گی کہ ابھی نئی ٹی وی خریدی تھی، ابھی اے سی لگوایا تھا، ابھی تو گھر پہ کلر کیا تھا، ابھی تو ہم نے بنوایا تھا، آپ نے راہ خدا میں اتنے سخی ہو گئے، کیا دنیا میں سخی سارے مر گئے تھے جو تمہارے اندر سخاوت زندہ تھی اور آپ پورا گھر بیچ کے چلے آئے؟ آج کی خاتون ہوتی تو یہ بولتی، لیکن ام دہدا پہ میری جان قربان۔ وہ کہتی ہے کیسے سودا کیا؟ کہ جنت کے ایک درخت کے عوض یہاں کا باغیچہ دے دیا۔ بیوی کہتی واہ کیا فائدے کا سودا کر کے آئے ہو، کیا فائدے کا سودا کیا ہے، کیا فائدے کا سودا کیا ہے۔ ام دہدا اپنے شوہر کو یہ کہہ کر فوراً اپنے گھر میں جاتی ہے اور جو گھر میں ساز و سامان پڑا تھا، جو گھر میں چیزیں پڑی تھی، اس کو انہوں نے اٹھایا نہیں، بلکہ ان ساز و سامان کے سمیت چھوڑا اور اپنے بچوں کے ہاتھ پکڑ کے باہر لا رہی تھی۔ تو اسی باغ کی کھجوریں بچے کھا رہے تھے تو انہوں نے ان کے ہاتھ میں سے چھین لی۔ روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جو چھوٹا بچہ تھا نا تو اس کے منہ میں تو وہ کھجور کا ایک دانہ بھی تھا، ماں نے انگلی ڈال کے نکالی اور کہتی ہے کہ یہ ایک کھجور کہیں راہ خدا میں اس جنتی درخت کے درمیان آگ نہ بن جائے۔ اور اب یہ سب اللہ کا مال ہو چکا ہے، ہمیں نہیں چاہیے۔ گھر میں سے کچھ نہیں لیا کہ سب سودا ہوا تو سب جانے دو۔ بیویاں بھی کتنی وفادار تھی۔ اس کے بعد وہ صحابی رسول حضرت ابو دہدا آئے آقا کی بارگاہ پہ، یا رسول اللہ، اے میرے آقا کیا ہوا ابو دہدا؟ حضور دے دیا اور وہ درخت کا مالک میں ہو گیا، میں نے اس بچے کو درخت کا مالک بنا دیا۔ حضور سودا وہی جینا؟ میرے نبی نے آنکھیں بند کی، پھر کھولنے کے بعد کہا بہت سارے درخت، نبی نے یہ 3-4 مرتبہ بولا، بہت سارے درخت میں جنت میں دیکھ رہا ہوں، ان سب کا مالک ابو دہدا ہے۔ اے ابو دہدا، میں نے تو ایک درخت دینے پر ایک درخت کی بات کی تھی، تو 600 دے کے چلا آیا۔ اللہ نے اب جنت میں تیرے لیے 600 درخت لگا دیے ہیں۔ اور پھر حضرت ابو دہدا کی ایک پہچان نبی کے نزدیک اس طرح ہو گئی کہ حضرت ابو بکر صدیق کو بتانا ہوتا نا کہ حضور وہ ابو دہدا، تو نبی کہتے کون؟ وہ بہت درخت والا، وہ بہت درخت کہاں؟ یہ پہچان مر گئی۔ اور یہی ابو دہدا اتنی قربانیاں دینے کے بعد بھی تھکے نہیں، نبی کی محبت میں پھر جنگوں میں جان لگے، نبی کی محبت میں پھر جنگوں میں جانے لگے۔ ایک جنگ میں شہید ہو گئے حضرت ابو دہدا۔ جب میرے کریم آقا کو پتہ چلا نا کہ حضرت ابو دہدا اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، پردہ کر گئے، جب حضرت ابو دہدا کے بارے میں سنا، نبی نے آواز لگائی کہاں ہے میرا ابو دہدا؟ لوگ نبی کو ان کے قریب لے گئے، دیکھا تو آخری سانسیں بڑھ رہے تھے۔ نبی نے ان کے سر کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھا اور پھر نبی نے پھر مسکراتے ہوئے ابو دہدا بہت سارے درخت
درخت، بہت سارے درخت میں جنت میں دیکھ رہا ہوں، سب کا مالک تو ہے۔ حضرت ابو دہدا کے نصیب کی معراج تھی۔ یارو لوگ زندگیاں گزار دیتے ہیں، موت کو خوشی خوشی اس لیے قبول کرتے ہیں کہ نبی تو قبر میں جا کے دیدار کریں گے۔ اے ابو دہدا آپ کے نصیب کا کیا کہنا؟ یار لوگ تمنا کرتے ہیں کاش موت آئے اے میرے ہم نشی، کاش اس طرح موت آئے میرے ہم نشی، کاش اس طرح موت آئے میرے ہم نشی، نزعہ کا وقت ہو جائے اور آپ کا نزعہ کا وقت ہو اور منتظر ہنسی فرماتے ہیں وہ ادھر اپنی زلف سوارا کرے اور دم یہاں میرا نکلتا رہے۔ کہ نبی کے دامن میں موت آئی ہے، آئے ہائے ہائے، نبی کے دامن میں موت آئی ہے، اور جب موت آئی ہے ابو دہدیہ دنیا سے گئے ہیں، لوگوں نے پھر بتایا ہے کہ اللہ موت دے تو حضرت ابو دہدہ جیسی موت دے، موت دے تو حضرت ابو دہدہ جیسی موت دے۔ یہ دل یہ جگر یہ آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، یہ دل یہ جگر آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، اس کے سوا نہ دل میں کوئی آرزو رہے، یہ دل یہ جگر آنکھ میں بس تو ہی تو رہے، اس کے سوا نہ دل میں کوئی آرزو رہے۔ اے اہتمام شوق کا سجدہ کروں ادا، اے اہتمام شوق کا سجدہ کروں ادا، تیرا خیال آئے تو دل باوضو رہے۔ جنت میں میرے مولا وائس کی بخشش ہو، جنت میں میرے مولا وائس کی بخشش ہو، جنت میں میرے مولا وائس کی بخشش ہو، میرے کفن میں گیس ہوئے جانا کی بو رہے، میرے کفن میں گیس ہوئے جانا کی بو رہے۔ اور یار جب عشق کے دریا میں رہ کر زندگی تم بسر کرو گے تو دنیا میں بھی نبی کا سہارا ملے گا، آخرت میں بھی نبی کا سہارا ملے گا۔ میں بس امید کرتا ہوں آپ سے کہ ہم نبی سے سچی محبت کریں گے۔ جو بھی نبی کے گستاخ ہیں، جو بھی نبی سے وفا نہیں کرتے، ہم ان سے وفا نہیں کریں گے۔ سمجھ رہے نا میری بات کو؟ جس کو ہماری سادی زبان میں وہابی بولتے، سمجھتے ہیں ہاں، ان سے وفا نہیں، عشق ان سے نہیں، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ میرے پیر و مرشد سرکار حضور تاج الشریعہ فرما گئے نا، نبی سے جو ہے بیگانہ۔ میں دیکھنا چاہوں گا کہ کون کون عاشق بیٹھا ہے، میں تھوڑا دھیما بولوں گا، آپ بولیں گے نبی سے جو ہے بیگانہ، ادھر مادر برادر مال و جان، یہی عشق رسول ہے، یہی محبت رسول ہے۔ نبی کی محبت کا در حقیقت میں مسئلہ کیا ہے معلوم؟ ہم لوگوں نے دعوے تو کیے لیکن کئی نہیں ہے۔ آپ کہو گے کیسے مولانا صاحب؟ نہیں ہم نے نہیں کی، اگر ہم نے کی ہوتی تو آج ہمارے جینے کا طریقہ تھوڑا الگ ہوتا، جینے کا طریقہ تھوڑا الگ ہوتا ہے۔ آج ہمارے جوان دین کی طرف ہوتے، خرافات کی طرف نہیں، ان کے چہروں پر داڑیاں ہوتی، ہماری بچیاں پردے میں ہوتی، ہم اپنی نگاہوں کو غلیظ نہ کرتے، ادھر ادھر منہ نہ مارتے۔ اور آج یاروں اللہ کے پیاروں، حضرت خبیب کو مکے والے پیسہ دے کے کہہ رہے تھے نبی کی محبت کو چھوڑ دے، انہوں نے لے کر بھی نبی کی محبت کو نہیں چھوڑا، نبی کے دل کو نہیں توڑا۔ ہم پیسہ دے کر نبی کے دل کو توڑ رہے ہیں، انہوں نے لے کر بھی گناہ نہیں کیا، ہم دے کر گناہ کر رہے ہیں۔ آپ توڑ رہے کیسے؟ آپ سنیما ہاؤس میں جاتے پیسہ دیتے کہ نہیں؟ پیسہ دیتے نا؟ آپ دیکھ کے نبی کے سینے پر آریاں چلا رہے ہیں، آپ گندے مناظر فون میں دیکھتے، ریچارج کرنے کے ٹائم پہ پیسہ دیتے کہ نہیں؟ 2 GB فری، فلاں فری، فری فری کیسے ہوگا؟ آپ تو پیسہ ہی دے رہے ہو، آپ الو بنایا جا رہا ہے۔ آپ پیسہ دے رہے ہو پھر گندے مناظر دیکھ رہے ہو، اب جوا کھیلنے گئے پیسہ دے رہے ہو کہ نہیں؟ اب شراب پی رہے پیسہ دے رہے ہو کہ نہیں؟ وہاں مل رہا تھا، لے کر نبی کی محبت کا سودا نہیں کیا، یا ہم دے کر نبی کی محبت کا سودا کر رہے ہیں۔ یہ تھوڑی بات پوائنٹ والی ہے، سمجھے تو اللہ کا کرم، فضل خدا کا، کیا میری بات کو سمجھے؟ یاروں سچ وفادار ہوتا ہے۔ جس طرح آپ جوش میں نعرہ لگایا نا آپ نے، وہی جوش آپ کے سینے میں 365 دن بسا لینا چاہیے۔ یہ ہمارا حال کیا ہے، محرم کے 10 دن تو ہم مجاہد بن کے لیتے، 11ویں دن سے کون مولا حسین کون ہم بھول جاتے ہیں۔ یہ آج کی تقریر سے ہماری ملاقات ہے، بس میں آپ کو کچھ قانون دینا چاہتا ہوں کہ جینے کا سلیقہ کیا ہے، نبی کی محبت کیا ہے۔ اگر محبت کے واقعہ سناتا رہوں گا تو اور باتیں آگے بڑھ جائے گی۔
اور اس سال انشاءاللہ العظیم میری کوشش رہے گی کہ کربلا بہت جلدی بیان ہو جائے، کربلا بہت جلدی بیان ہو جائے، تو انشاءاللہ کل سے اب 2 صحابہ کی زندگی ساتھ میں بیان کریں گے، عمر فاروق اعظم اور سیدنا صدیق اکبر، اس طرح 2 لے کے جلدی کربلا بیان کریں گے، تاکہ بعد میں کیا ہوا کربلا کے بعد لوگوں کو یہ بھی پتہ چلنا چاہیے۔ اور پھر میں آخری میں آپ سے ایک بہت ہی بڑا کویسچن پوچھنے والا ہوں، اسی 9 دن کے درمیان کی تقریر کا، پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کا جواب کیا ہے، اس وقت پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کس طرح سنا تھا، دل سے یا ایویں نبی سے محبت ہے نا؟ گالی بولنا چھوڑ دو گے انشاءاللہ؟ بولو چھوڑ دو گے انشاءاللہ؟ گانا سننا چھوڑ دو گے انشاءاللہ؟ یا پیچھے والے انشاءاللہ بول رہے ہیں، مجھے آواز آ رہی کہ نہیں وغیرہ پتہ نہیں، باقی آپ بھی انشاءاللہ دل سے بولیں، گانا سننا چھوڑ دو گے انشاءاللہ؟ آپ کو پتہ ہے ہمارے جوان کی حالت کیا ہے؟ ایک آخری بات کہتے ہیں اس کے بعد صلاۃ و سلام۔ ہمارے جوان کی حالت کیا ہے؟ ہمارا جوان گاڑی لے کے بھی راستے سے جا رہا ہے تو گانے بجاتے ہوئے جا رہا ہے، وہ تو گناہ کر رہا ہے، لیکن اس کی گاڑی سے جو گانا بج رہا ہے اس کو سنتے ہیں اگل بغل والے، ان کے کانوں تک یہ گانا جا رہا ہے تو وہ بھی گناہ اس کو مل رہا ہے۔ اور اس طرح شوق سے جا رہے ہیں ہمارے جوان، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، اس طرح شوق سے اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہ حسین والے نہیں ہیں جو محفل میں بیٹھا کریں، ہم وہ حسینی نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا کیسے حسینی ہیں؟ کہ بس اسٹیٹس پہ ہم لگا دیں ہم وہ حسینی ہیں، ہم وہ حسینی ہیں۔ اب ایک مسئلہ آیا ہے، لوگ تقریروں میں کہتے ہیں ہم سینہ ٹھوک کے یا حسین نہیں بولتے، ہم سینہ پیٹ کے یا حسین نہیں بولتے، ہم سینہ ٹھوک کے واہ حسین کہتے ہیں۔ یہ نہ بات، تو اس پر کسی شیعہ نے جواب دیا ہے اور بھاری بھرکم جواب دیا ہے۔ کیا جواب دیا معلوم؟ سن لے آخری بات، ہم کہتے ہیں نا تقریروں میں ہم سینہ پیٹ کے یا حسین نہیں بولتے، ہم سینہ ٹھوک کے واہ حسین بولتے ہیں۔ تو اس پر ایک شیعہ عقیدہ رکھنے والے بندے نے جواب دیا، اور ہمارے جوان وہ جواب اپنے اسٹیٹس پہ لگا رہے، شرم بھی نہیں آ رہی۔ اس کا جواب کیا تھا معلوم؟ وہ کہتا ہے کہ اگر تم لوگ تقریروں میں حسین کے مولا حسین کی محبت کا مذاق اڑا رہے ہو، میں نے کہا کیسے؟ کہ تم لوگ بولتے ہو کہ ہم سینہ ٹھوک کے یا حسین واہ حسین بولتے ہیں، ہم سینہ پیٹ کے یا حسین نہیں بولتے۔ تو وہ بندہ جواب یوں دے رہا ہے کہ اگر تیرے گھر میں تیرا باپ مر جائے، تیری ماں مر جائے، تو تب تو بولنا باپ، واہ میرے باپ، واہ میری ماں۔ تیرا باپ مر جائے تب یہ بولنا واہ میرے باپ، واہ میری واہ، واہ فلسطین کے مسلمان، واہ بولے گا۔ یہ جب مر جائے تب تو واہ نہیں بولتا، اور تو جب تقریر کرتا ہے تو یہ بولتا ہے کہ ہم سینہ پیٹ کے یا حسین نہیں کہتے، ہم سینہ ٹھوک کے واہ حسین کہتے ہیں۔ جو اس نے جواب دیا تو ہمارے جوان اس میں مست ہوئے، جناب برابر جواب دیا۔ اپنے مولانا صاحب تو ایویں تقریر کر رہے ہیں کہ سینہ ٹھوک کے بولے، ہم نہیں بولیں گے آج کے بعد سینہ ٹھوک کے۔ میں نے کہا لے تیرا ایمان اتنا کمزور، اتنا کمزور، اتنا کمزور کہ دوڑے سے 2 جملے سن لیے تو تُنے ایمان خراب کر لیا۔ میں نے کہا اسی کے جواب میں جواب ہے، اسی کے جواب میں جواب ہے۔ کیسے؟ اس نے کہا اگر کوئی مر جائے تو وہاں واہ نہیں کیا جاتا، وہاں ماتم کیا جاتا ہے، وہاں یا کیا جاتا ہے، وہاں آہ کیا جاتا ہے۔ تم سنی لوگ بولتے ہو ہم سینہ ٹھوک کے یا حسین کہتے ہیں۔ میں نے کہا بے شک کہتے تھے، کہتے ہیں، کہتے رہیں گے۔ کہ وجہ؟ میں نے کہا تو کہتا ہے۔ اس کا جواب یہ تھا تیرا باپ مر جائے تو واہ باپ بولنا، تیری ماں مر جائے تو واہ ماں بولنا۔ میں نے کہا اسی میں جواب ہے۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا مر جائے تب کا مسئلہ ہے نا، ہمارے حسین تو مرے ہی نہیں ہے، وہ کل بھی زندہ تھے، وہ آج بھی زندہ ہے۔ ہمارے حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، اور ہم قیامت تک سینہ ٹھوک کے بولیں گے واہ حسین۔ ہاں یہ مسئلے کا جواب ہے۔ اپنے آپ کو بکھیر دیا مت کرو یار، تم سنی ہو، تم کسی بھی اعتبار سے جھوٹے نہیں ہو سکتے، کیونکہ تمہارے ساتھ اہل بیت بھی ہے، قرآن بھی ہے، اہل بیت بھی ہے، صحابہ بھی ہے۔ اور میرے امام نے تو سبق دے دیا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، نجم ہے اور ناؤ ہے۔ بس اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو نبی کا سچا پکا وفادار عاشق رسول بنائے، اور نبی کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئے صلاۃ و سلام کے لیے تمام حضرات کھڑے ہیں۔
درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پر سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم پر سلطان دی تم پہ ہر دم کرو کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھنس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں پھنس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں اے صفی اے امم لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم پر سلطان دی تم پہ فکر امت میرا تو روتے رہے فکر امت میرا تو رہے آسیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے آسیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے تم پہ قربان اے میرے ماہ مبین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء تمام الشرك صلی اللہ علیہ یا